بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مستند تاریخی روایات کے مطابق عام الفیل سے 15 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام خلید بن اسد، والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ آپ کی جائے سکونت ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے پہلے سال ہوئی، اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور پاک سے 15 سال بڑی تھیں۔ عام الفیل اس سال کا نام ہے جس میں ابرہہ نامی شاہ حبشہ نے بہت سے ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ شریف کو تباہ کرنے کے لیے مکہ میں لشکر کشی کی، لیکن ابابیلوں کی خدائی لشکر نے اس نابکار کو لاؤ لشکر اور ہاتھیوں سمیت ہلاک کر دیا۔ اس کا بیان سورہ فیل میں مذکور ہے۔ بس خدیجۃ الکبریٰ کی ولادت اسی واقعے کے 15 سال پہلے ہوئی۔ آپ کے باپ نے اور بقول بعض کہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام خدیجہ رکھا۔ اس وقت کس کو معلوم تھا کہ یہ خاتون محترم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان نبوت کی زینت بن کر مسلمہ اول کہلائے گی اور طاہرہ الکبریٰ و محسن الاسلام جیسے لقب پائے گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بہترین زوجہ حضرت خدیجہ یعنی حضرت فاطمہ زہرا کی مادر گرامی تھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون تھیں جو پیغمبر اکرم پر ایمان لائیں، نماز پڑھی، اور اسی طرح وہ وحی و نبوت کی احادیث کی راویہ بھی تھیں۔ حضرت خدیجہ پیغمبر اکرم کی بہترین مونس و غمخوار اور قوی ترین مددگار تھیں۔ انہوں نے اسلام کی شدید سختی اور پریشانیوں میں پیغمبر اکرم کو تسلی و تشفی دی اور اپنا مال خرچ کرنے میں بھی دریغ نہیں کیا، اور آپ کو جو قدرت اور شہرت حاصل تھی اس کے ذریعے اپنے شوہر کی ہر طرح سے مدد کی۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو دوست رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ ان صفات کے ساتھ آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں اور ان کے وجود سے تمام عورتوں کی آنکھیں روشن ہیں۔ اسلامی تمام فرقوں کے اعتراف کی بنیاد پر اسلام کی ترقی کا ایک رکن حضرت خدیجہ کے کندھوں پر تھا، اسی وجہ سے آپ کو ام المومنین کا خطاب ملا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ایک خاص خصوصیت ہے اور اس میں کوئی دوسری ام المومنین ان کے شریک نہیں ہے۔ اس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اور بھی ایسی منفرد خصوصیات ہیں جن کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہا دوسرے ازواج مطہرات سے ممتاز نظر آتی ہیں، اور وہ یہ کہ آپ تمام مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائیں۔ آپ کو رب العزت نے خود سلام بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہا کو جبریل علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے نکاح کے بعد اپنی پوری دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ آپ کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضرت خدیجہ نے ہی سب سے زیادہ عرصہ بطور بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا، یعنی پوری ربع صدی آپ کو رحمت العالمین کی رفاقت نصیب ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے مایوسیوں اور کفار کی چیرہ دستیوں کے ہجوم میں سرور کائنات کی ڈھارس بندھائی اور انہیں ہر منزل پر سکون پہنچایا۔ سب سے پہلی وحی کو حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا۔ آپ کا وہ امتیاز جس پر محبوب خدا فخر کیا کرتے تھے کہ آپ کے بطن سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اولاد دی۔ اگرچہ حضرت خدیجہ کے بطن سے حضور پاک کی تمام اولادیں ہوئیں، مگر سرور کائنات کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، ان میں سے بھی اولاد ہوئی تھی، اور قابل ذکر امر یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی پہلی تمام اولاد بھی مشرف با اسلام ہوئیں۔ عتیق بن عائض مخزومی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا، وہ اسلام لائی۔ اس طرح
ابو حالہ تمیمی سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک کا نام حارث اور دوسرے کا نام ہند تھا۔ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ تھے، اور وہ اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ایمان لائے اور جنگ جمل میں حضرت علی المرتضیٰ کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ پہلے حضرت خدیجہ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج، معالجہ اور تسکین تشفی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 10 رمضان 10 نبوی کو انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا اور مکہ کے قبرستان میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 برس تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے بے حد انس رکھتے تھے، اور اس کے بعد کافی عرصہ انہوں نے غم میں گزارا۔ اللہ پاک ہمیں بھی صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔